کے سارے مضامین جمع ہیں فاتحہ میں، اور جب بکھرتے ہیں اور کھلتے ہیں تو فاتحہ سے کھلتے ہیں۔ تو جب ان مضامین کو فاتحہ میں کھولا، فاتحہ کے بعد بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، کھولتا گیا قرآن، کھولتا گیا، تو 30 پاروں میں حد درجہ کھول کے رکھ دیا، اور آخر میں قرآن اب بات پھر سمیٹنے آیا تو سمیٹتے سمیٹتے پھر 3 آیتوں میں خلاصہ بیان کر دیا۔ یہ کمال ہے اس کتاب کا۔ اور جامعیت اس سورت کی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن باقی نازل نہ ہوتا، صرف سورت عصر نازل ہو جاتی تو انسانیت کی کامیابی اور ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اتنی جامع ہے، آئیے ترجمہ کرتے ہیں، سنیے۔ فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ والعصر، قسم عصر کی، والعصر، قسم زمانے کی، والعصر، قسم عصر کے اس وقت اور ٹائم کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر جتنی بھی قسمیں بیان ہوئی ہیں، قرآنی قسموں کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ہر جگہ قسم الگ الگ قسم، لیکن اکثریت مقامات پر جو قرآن کریم قسم ذکر کرتا ہے تو وہ قسم بمعنی شاہد کے، دلیل کے، گواہ کے طور پر ذکر کرتا ہے۔ اب معنی کیا کریں گے؟ والعصر، اللہ فرماتے ہیں گواہ ہے زمانہ، والعصر، گواہ ہے زمانہ، کہ ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اب کون سا زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے؟ امام علامہ شنقیطی اپنی تفسیر اضواء البیان میں، اور امام قرطبی اپنی تفسیر کے اندر ذکر کرتے ہیں تفسیر قرطبی میں، کہ ایک قول یہ ہے کہ زمانے سے مراد گزشتہ انبیاء کی واقعات مراد ہیں، جتنے نبی گزرے ہیں ان کے واقعات ہیں، کہ اگر ان نبیوں کی تاریخ پڑھی جائے، واقعات پڑھے جائیں، تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نبیوں کو پتھر مارے ہیں، مخالفت کی ہے۔ تو یہ گزرا ہوا زمانہ گواہ ہے کہ انسان کس میں ہے؟ خسارے میں ہے، تاوان میں ہے۔ ایک معنی۔ دوسرا مطلب والعصر ان الانسان لفی خسر، تاریخ عالم گواہ ہے، تاریخ دنیا گواہ ہے کہ انسان خسارے میں۔ آپ پیچھے تاریخ پڑھیں گے عقلیں دھنگ رہ جاتی ہیں، کتنے بڑے ظلم اور کتنا بڑا فساد ہوا ہے۔ فرمایا والعصر، تیسرا مصداق والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ او انسانو، آپ کا یہ زمانہ جو گزر رہا ہے، جس میں ہم کیا ہو رہے ہیں؟ گزر رہے ہیں، یہ زمانہ یہ گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً انسان خسارے میں۔ اللہ نے بندوں سے کیا مطالبہ کیا ہوا ہے؟ اللہ نے مخلوق کو پیدا کس لیے کیا؟ انسانوں کو، اور انسان لگے کس کام میں؟ دیکھ لو اس وقت کو کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اللہ کیا چاہ رہے ہیں اور لوگ کر کیا رہے ہیں۔ یہ زمانہ گواہ ہے کہ لوگ خسارے میں ہیں، تاوان میں ہیں۔ اور چوتھا معنی والعصر، انسان کی عمر گواہ ہے۔ کیا؟ یہ بھی ایک زمانہ ہے، انسان کی عمر گواہ ہے۔ 30 سال، 40 سال، کوئی 50 سال، 60، 70، 80، 100 سال کی عمر پا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہو انسانا، تیری یہ عمر
یہ عصر تیری زندگی والا، یہ عمر تیری گواہ ہے کہ تو خسارے میں ہے۔ کتنی قیمتی زندگی اور عمر دی ہے، اور لگا کس کام میں دی ہے؟ اللہ۔ میرے دوستو، آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں سب سے قیمتی اثاثہ ہی وقت ہے۔ کیا ہے؟ وقت ہے۔ جتنا قیمتی ہے وقت، اتنا ہی لوگوں کے ہاں بے قیمت ہے۔ اب دیکھ لو، لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ وقت پاس ہو جائے، ٹائم پاس ہو جائے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور پھر ہم پاس ہونا کس کو کہتے ہیں؟ تاش کھیلا، گپیں ہانکی، فضولیات، لغویات، خرافات میں وقت گزارا، کہتے ہیں پاس ہوا۔ میں کہتا ہوں پاس نہیں، فیل ہو گیا ہے، برباد ہو گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ میرے شیخ وہ فرماتے ہیں عجیب بات ہے کہ انسان بلا کیسے خسارے میں؟ پیدا ہوا تو لباس بھی نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، خالی ہاتھ۔ اب پیدا ہونے کے بعد لباس بھی آ گیا، پیسے بھی آ گئے، کوٹھی بنگلہ بھی آ گیا، تو یہ تو تاوان نہیں، یہ تو بہت کچھ حاصل کر گیا ہے۔ تو سوال آتا ہے ذہن میں، پیدا ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، بے لباس آیا، اور اب اتنا مال کما لیا، تو گھاٹا کیسے ہوا؟ اس نے تو بہت کچھ کما لیا، کہنا تو یوں چاہیے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں قرآن مقدس کی گہرائی پہ غور کرو کہ انسان پیدا پاک ہوا تھا گناہوں سے۔ اس منظر کو دیکھو، پیدا انسان گناہوں سے پاک ہوا تھا، اور آ کے اپنے آپ کو گناہوں میں لت پت آلودہ کر دیا۔ اب بتاؤ نقصان میں ہے کہ نہیں؟ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، تاوان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ آیا پاک تھا اور جائے گا تو گناہوں کے انبار، کیونکہ کوٹھی بنگلہ لباس تو گھر یہ تو رہ جائے گا، یہ دولتیں یہ تو رہ جائیں گی، اس سے لے کے جائے گا گناہوں کے انبار۔ تو اب بتاؤ خسارے اور تاوان میں ہے کہ نہیں؟ بولو زور سے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ پھر عصر کا لفظ جو ذکر کیا ہے ایک قول کے مطابق کہ اس سے یہ عصر کا وقت مراد ہے۔ کون سا وقت؟ عصر سے لے کر مغرب تک یہ جو وقت ہے عصر کا، یہ وقت مراد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وقت گواہ ہے، عصر کا یہ مختصر سا وقت، قیمتی ترین لمحے یہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ کیوں خسارے میں ہے؟ اس لیے کہ عصر کا وقت جتنا قیمتی تھا اللہ کے لیے قیمتی بنانا تھا، کوئی کاروبار سمیٹنے میں لگا دیتا ہے۔ دکاندار کام سمیٹتے ہیں، ٹھیک ہے، جو صبح سویرے دکانیں کھولتے ہیں وہ اس وقت سمیٹنے لگے ہوتے ہیں، اور جو رات کو چلاتے ہیں کاروبار تو وہ عصر کے وقت اپنی دکانیں شروع کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اس دنیا کے بنانے سنوارنے میں تو لگا دیا، یہ وقت اس کی آخرت سنوارنے کے لیے تھا، اس کی طرف اس کا خیال ہی نہیں۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ یہی وجہ ہے کھیل کود والے عصر کی نماز ضائع کر دیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ عموماً کھلاڑیوں سے عصر کی نماز رہ جاتی ہے، اور یہی وہ مختصر سا وقت ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سن لیجئے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من فاتتہ صلاۃ العصر، جس شخص سے عصر کی نماز فوت ہو جائے فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے نفع کما لیا، وہ یوں سمجھ لے كَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، کہ اس کا گھر بار مال اہل و عیال لوٹ لیا گیا۔ جولیاں والو، اس پیغام کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ عصر کا وقت اور کسی شخص کو خبر آ جائے کہ آپ کا خوبصورت گھر جل کے راکھ ہو گیا ہے،
عصر کا وقت اور کسی کو پیغام ملے کہ آپ کا بنگلہ جل گیا اور اہل و عیال سب لوٹ لیا گیا ہے، اس کو کتنا صدمہ پہنچے گا؟ شاید اٹیک ہو جائے۔ فرمایا یوں ہی سمجھ لو کہ جس شخص کا مال اہل و عیال لوٹ لیا گیا، جتنا نقصان اس کا ہوا ہے، اس سے بڑا نقصان اس شخص کا ہوا ہے جس سے نماز عصر فوت ہو گئی ہے، اتنی قیمتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز پر، خاص طور پر درمیانی نماز۔ اور اس درمیانی نماز کا نام نہیں لیا گیا، کیا کمال ہے قرآن کا! اس درمیانی نماز کا، 5 نمازوں میں درمیانی نماز کو خاص طور پر اس کا دھیان رکھو۔ اب وہ کون سی ہے؟ تو عصر، اکثر مفسرین فرماتے ہیں وہ عصر کی ہے۔ کون سی ہے؟ اس لیے کہ 2 اس سے پہلے ہیں اور 2 نمازیں اس کے بعد ہیں، مغرب اور عشاء اس کے بعد، اور اس سے پہلے فجر اور ظہر ہے۔ تو خاص طور پر عصر کی نماز، کیونکہ یہ وقت مختصر بھی ہوتا ہے، قیمتی بھی ہوتا ہے، فرمایا یہ عصر کا وقت گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اب یہ نہیں بتایا کہ کون سا انسان خسارے میں، یہ نہیں بتایا۔ بات سمجھ میں آگئی؟ کمال اس کتاب کا، یہ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کوئی 1-2 نہیں ہے، صرف وہ انسان بتا دیا جو خسارے میں نہیں ہے، وہ بتا دیا، وہ انسان جو خسارے میں، وہ بتا دیے۔ باقی فرمایا اس کے علاوہ جو بھی ہیں سمجھو سب کس میں ہیں؟ خسارے میں، تاوان، گھاٹے میں ہے، کوئی نفع نہیں ہے۔ کون سے انسان خسارے میں ہے؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ یا اللہ کوئی ہے بچنے والا بھی خسارے سے؟ فرمایا ہاں، الا الذین آمنوا، اللہ، الا الذین آمنوا، وہ لوگ خسارے سے بچ گئے، آمنو، جنہوں نے پہلا کام ایمان والا کیا ہے۔ میرے دوستو اب بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ قرآن کی محفل ہے، میں تو قرآن سناتا ہوں۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ بچ گئے۔ اچھا دوسرا کیا کام کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان ہی نہیں، ایمان کے بعد کیا کرتے رہے؟ عمل صالح کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے۔ تیسرا کام وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور باہمی ایک دوسرے کو حق دین کی تلقین کرتے رہے، حق پر استقامت کی تلقین کرتے رہے، حق دین قبول کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ چوتھا کام وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی کیا کرتے رہے؟ تلقین کرتے رہے۔ یہ تو بہت اختصار کیا میں نے، اب میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اور باتوں کو کھولتا جاتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ پہلی بات، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اے میرے مالک، کوئی تھوڑی وضاحت بھی ہو جائے کہ اسباب خسارے کے کون کون سے ہیں، تاکہ بعض ذرا نکھر کے سامنے آ جائے اور واضح ہو جائے کہ وہ خسارہ اور تاوان کیا چیز ہے۔ تو جولیاں والو، خانپور والو، قرآن ذکر کرتا ہے سب سے پہلا خسارہ اور تاوان کفر اور شرک ہے۔ پہلا تاوان اور گھاٹا کیا چیز ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ تو جس نے کفر اور شرک کیا پکا گھاٹے میں ہے۔ یا اللہ یہ کہاں ہے؟ تو میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور 24واں پارہ ہے،
سورت کا نام سورت زمر ہے۔ اللہ، کون سی سورت؟ 24واں پارہ سورت زمر، اور سورت زمر کی آیت نمبر 65 ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا لفظوں پہ غور کیجئے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے کہ نہیں؟ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، میرا پاک پیغمبر البتہ تحقیق وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ان سب کی طرف وحی کی گئی ہے۔ وہ وحی کیا ہے کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے نیک اعمال برباد ہو گئے، ہو جائیں گے۔ تو جولیاں والو سچ بتاؤ، جس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں اس کا تاوان ہوا کہ نہیں؟ بولو۔ فرمایا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ تاوان گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پہلا مقام۔ اب آئیے دوسری چیز، تاوان کیا ہے؟ ہم جو اللہ کی توحید سنا رہے ہیں تو ہم لوگوں کو تاوان سے بچانے کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ لوگوں نیکیاں کرتے ہو برباد ہو رہی ہیں، آؤ اللہ کی توحید کے ساتھ عبادت کر لو، مزے کرو گے۔ دوسری چیز ہے ترک عمل۔ کیا چیز؟ عمل بندہ چھوڑ دے، تو جب عمل چھوڑ دیتا ہے نیکیاں کرتا نہیں تو گھاٹا اٹھاتا جاتا ہے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت الاعراف ہے۔ اللہ اکبر۔ سورت الاعراف کی آیت نمبر ہے 9۔ اللہ، قرآن کریم کے اس انداز پہ آپ غور کیجئے، لطف آئے گا انشاءاللہ۔ فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ آدمی، وہ لوگ، وہ شخص جس کے نیکی کے اعمال ہلکے ہو گئے، نیکیوں والا پلڑا خفت ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو فرمایا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ، پس یہی لوگ ہیں، خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنی جانوں کو تاوان میں ڈال دیا۔ تو خسران سمجھ میں آیا کہ انسان گھاٹے میں ہے جو نیکی نہیں کر رہا، ترک عمل کر رہا ہے۔ یہ بھی کس میں آ رہا ہے؟ تاوان میں۔ کلمہ تو پڑھ لیا ہے، اب نیک عمل نہیں کرتا تو یہ بھی تاوان اور گھاٹے میں آ گیا۔ اور تیسرا تاوان اور نقصان، شیطان کی دوستی بھی خسران ہے۔ کس کی دوستی؟ شیطان کی دوستی۔ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت النساء ہے، اور اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 119۔ ذرا دیکھیے قرآن ذکر کرتا ہے، فرمایا شیطان نے جب اللہ کی بارگاہ سے نکلنے لگا لعنت ہو گئی، رب نے کہا جا ان علیک لعنتی، ان علیک لعنتی، تیرے اوپر میری لعنت ہے قیامت تک، اخرج فانک رجیم، نکل جا تو مردود ہے۔ تو نکل کے کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا او میرے اللہ لَأُضِلَّنَّهُمْ، اللہ میں تیرے ان بندوں کو کیا کرتا رہوں گا؟ گمراہ کرتا رہوں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، گمراہ بھی کرتا رہوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو امیدیں دلاتا رہوں گا۔ کرتا کفر جائے گا
اور کرتا شرک کرتا جائے گا اور امیدیں جنت کی رکھتا جائے گا، کرے گا گمراہی۔ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، آج بھی کئی لوگوں کو دیکھ لو میرے دوست، شرک میں مبتلا ہیں اور امید کس کی ہے؟ رب کی رضا کی۔ تو کیا شرک سے رب راضی ہوتا ہے؟ تو شیطان نے کیا کہا؟ کتنا بدبخت ظالم دشمن ہے، لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بضرور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس یہ چیریں گے جانوروں کے کان۔ کیا؟ جانوروں کے کان۔ تو مکے کے مشرک کئی جانور کے کان چیر دیتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے بتوں کے نام پہ ہے، اور ہمارے لوگوں کو اور کچھ نہیں ملتا تو کان کاٹ دیتے ہیں کتوں کے۔ کیا خیال ہے؟ آج بھی دیکھ لو۔ فرمایا شیطان کہتا ہے میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ، یہ کاٹیں گے چیریں گے جانوروں کے کان، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی تخلیق کو بگاڑیں گے۔ کس کو بدلیں گے؟ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ اللہ نے اسے مرد بنایا ہوگا، وہ عورت بننا چاہے گا۔ کس کے کہنے پہ؟ شیطان کے۔ اللہ نے مرد بنایا، وہ عورت بننے کے چکر میں لگا ہوگا۔ ایک کو عورت بنایا، وہ مرد بننے کے چکر میں لگے۔ اللہ کی تخلیق کو کیا کریں گے؟ بدلیں گے۔ لَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اور ایک دوسرا معنی میرے شیخ کرتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے دین اللہ، کہ اللہ کے دین کو بدلیں گے۔ اس دین کو کس نے بنایا ہے؟ بولو۔ تو لَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے دین اللہ۔ شیطان کہتا اللہ میں ان کو ایسا حکم دوں گا تیرا دین بدلیں گے۔ تو بدعتی آج بھی کیا بدل رہا ہے؟ دین بدل رہا ہے، نئی صورت دے رہا ہے۔ کاش وقت ہوتا تو میں اس پہ سیر حاصل گفتگو کرتا، صرف اشارہ دیتا جا رہا ہوں۔ لَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو شیطان یہ کام کرواتا ہے۔ اب مالک کائنات کا اعلان کہ تاوان شیطان کی دوستی ہے، تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جس نے شیطان کو دوست بنا لیا، اس کے کہنے پر یہ کام کرنے لگ گیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ ان الانسان لفی، آیت سے آیت مل رہی ہے کہ نہیں؟ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تحقیق اس نے نقصان اٹھایا، نقصان تھوڑا نہیں، خسرانًا مبینہ، کھلا نقصان اٹھایا اس نے، اپنا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور دوسرا میں نے 2 مقام قرآن کے 3 کھولے، نمبر 4 پڑھنے لگا ہوں۔ قیامت کا انکار کرنا یہ بھی خسران ہے۔ کیا ہے؟ پہلے لوگ قیامت کو بالکل نہیں مانتے تھے، اور کئی لوگ آج اس جملے کے ساتھ قیامت کا انکار کرتے ہیں کہ اے جہان مٹھا تے اگلا جہان کس ڈٹھا۔ اور سن دے ہو، یہ کافر کی بات نہیں، کلمہ گو بھی کہہ رہا ہے، کہتا ہے یہ جہان میٹھا اگلا کس نے دیکھا ہو بھائی۔ اب ذرا قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ تاوان کر رہا ہے، نقصان کر رہا ہے اپنا۔ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 31 ہے۔ سنیے قرآن کا لطف اٹھائیے کہ قرآن کس پیارے انداز سے سمجھا رہا ہے۔ فرمایا قد خسر الذین، وہی خسران والا لفظ آ رہا ہے کہ نہیں؟ قد خسر الذین، تحقیق گاٹے میں پڑ گئے، تاوانی ہو گئے، نقصان میں پڑ گئے، دیوالیہ ہو گئے ہیں وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا ہے۔ حالانکہ جولیاں والوں، مومن کا عقیدہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہوگی،
اور اللہ سے ہم اہل ایمان ہیں، موحد ہیں، تو ہم ملاقات کریں گے اور جنت میں بیٹھ کے رب کے دیدار کے ساتھ ہوگی۔ میرا یہ کل گزشتہ جمعے کا عنوان بھی یہی تھا کہ جنت کی سب سے بڑی دو نعمتیں ہیں، ایک اللہ کی دائمی رضا اور ایک اللہ کا دیدار۔ 1 گھنٹہ اس پہ گفتگو میں نے قرآنی آیات اور احادیث کے روح سے کی ہے۔ تو بات کر رہا تھا قد خسر الذین، تحقیق گاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ جب اچانک آ جائے گی تو اس وقت یہ کہے گا قالوا یا حسرتنا، ہائے افسوس، حسرت، ندامت، کہے گا علی ما فرطنا فیہا، اس کوتاہی پر جو ہم قیامت کے بارے میں کرتے رہے۔ بڑی کوتاہیاں ہم نے کی۔ تو یہ لوگ تاوان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں تاوان میں وہ پڑ گئے ہیں جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ کس کو قتل کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ یہی صورت ہے۔ میں وقت زیادہ تو نہیں لے رہا قاری صاحب جی، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ پریشان ہوتے جائیں، لیکن کیا پتہ لگتا ہے زندگی کا پھر کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے میں بھی اپنے دل کی بڑاس اتاروں گا۔ ٹھیک ہے، ذرا سنیے قرآن کیا کہتا ہے سورۃ الانعام میں، کہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں بے وقوفی میں، نہ سمجھی میں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 140۔ اور چھٹا خسران، نقصان، فرمایا دین اسلام کو ترک کرنا۔ اسلام جیسا دین ہوتے ہوئے پھر کوئی اور دین کو بندہ پسند کرے اور ان کی خوبیاں گنواتا جائے تو یہ تاوان اٹھا رہا ہے۔ کیوں کہ دین اسلام کسی مولوی پیر کا دیا ہوا دین نہیں ہے، یہ کس کا پسند کیا ہوا دیا ہوا دین ہے؟ بولو زور سے، یہ اللہ کا، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ اور سورت کا نام سورت آل عمران ہے۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے۔ سورت آل عمران آیت نمبر 85۔ ذرا لفظوں پہ غور کیجئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، وَمَن يَبْتَغِ، جو کوئی تلاش کرے گا غیر الاسلام دینا، کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹے میں پڑنے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بہت ساری آیا۔ اور اسی طرح وہ بھی نقصانی ہے جو عمل تو کر رہا ہے شک میں۔ کیا؟ کئی لوگ آج بھی عمل پتہ نہیں لگے دیتے ہیں، وہاں پتہ نہیں ٹھیک ہے دین یا غلط ہے، لگے دے ہم پتہ نہیں کڑے ٹھیک ہو سنو، آج تک اس کو پتہ نہیں کیا ٹھیک ہوگا، شک پر عمل کر رہا ہے۔ اور کئی لوگ آج بھی اس لیے عمل کرتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھوں شاید میرا وہ کام ہو جائے، ہو گیا تو پکا پکا نمازی ہو جاؤں، کام نہیں ہوا۔ اب ذرا آئیے، قرآن کہتا ہے یہ لوگ بھی خسارے والے، تاوان والے ہیں۔ سورت کا نام ہے سورت الحج۔ اللہ اکبر۔ کون سی سورت؟ سورت الحج ہے، 17واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 11 ہے۔ ذرا قرآن سنیے، لطف اٹھائیے۔ فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ ایسر التفاسیر والے مفسر مانا کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں
یعبد اللہ علی حرف اے علی شک. کچھ لوگ کیسے عبادت کرتے ہیں؟ شک پر، شک کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اس کو خیر پہنچ جائے تو اطمأن بِهِ، مطمئن ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اور اگر اسے پہنچ جائے فتنۃ، کوئی آزمائش، تکلیف پہنچ جائے تو انقلب علی وجہہ، ہاں کیا پھیر لیتا ہے؟ منہ پھیر لیتا ہے. واہ کیا جی، کتنے پیارے انداز میں آپ نے کہا. تو پھیر جاتا ہے یعنی منہ پھیر لیتا ہے دین سے. اللہ فرماتے ہیں دین سے پھر گیا ہے، عبادت چھوڑ دی ہے، سن میرا تاوان نہیں کیا. خسر الدنیا والآخرہ. ہاں مفسرین کہتے ہیں فی مقدر ہے تو معنی ہے خاسرہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے میں، دونوں جہان اس کے برباد ہو گئے ہیں. قرآن مقدس کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں. بچنے والا کون ہے؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو پختہ ایمان لائے. ایمان بہت بڑی دولت ہے. اچھا دوسرا فرمایا وعاملوا الصالحات، اور عمل کیے صالح. کیا عمل کیے؟ نیک. تو میرے دوستو دنیا میں جتنے لوگ بھی غلط عمل بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. ہر آدمی اپنے عمل کو کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہی کہتا ہے. تو پھر غلط کیا ہوگا؟ تو صالح کو پہچاننا کیا ہے؟ اب صالح کیا ہے؟ امام بیضاوی رحمہ اللہ تفسیر بیضاوی میں کہتے ہیں الصالحۃ من الاعمال، الصالحۃ من الاعمال، اعمال صالحہ وہ ہے، وہ عمل صالح ہے ما صوغہ الشرع وحسنہ، جو مقرر شریعت نے کیا ہو اور شریعت نے اس کو اچھا کہا ہو. مقرر بھی شریعت نے کیا ہو اور اس کو اچھا بھی کس نے کہا ہو؟ شریعت نے، لوگوں کے کہنے کی بات نہیں. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح وہ ہے ما وافق الکتاب والسنہ، جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے موافق ہو وہ عمل عمل صالح ہے. فرمائے وعاملوا الصالحات. اچھا وتواصوا بالحق. صرف یہ بھی کافی نہیں ہے، بندہ اپنی جگہ مومن بھی ہے، نیک عمل بھی کر رہا ہے، دوسروں کو نیکی کا حکم، حق بات، ساری زندگی منہ بند اور کہتا ہے جو جتھے لگے دائے لگا رہے. کہتے کہ نہیں میرا دوست، جو جتھے لگے دے لگا رہے. اگر یہ اصول تے مکے والے تے شرک میں لگے دے، اے تے لگے رہنا ہے جی. پیغمبر بھیج کی کیوں روکا جا رہا ہے کہ نہیں کرو، غرق ہو رہے ہو، تباہ ہو رہے ہو. تو فرمایا صرف ایمان اور عمل صالح نہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی کیا کرتے رہے؟ تلقین کرتے رہے، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے. اب یہ حق کیا ہے؟ الحق کا لفظ. واہ کاش قاری سا وقت ہوتا تو جس طرح خسران پہ میں نے آیتوں میں گمایا، آپ نے مجھے پہلے ٹائم بتایا تھا. اچھا اب صرف بس 2 جملے سن لو، ٹھیک ہے جی. اچھا فرمایا الحق، اب ذرا سنو، فرمایا حق کی تلقین کرتے رہے. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ پہلا مصداق حق کا اللہ کا قرآن ہے. کیا ہے؟ تو اب مانا کو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو قرآن کی تلقین کرتے رہے. آپ کہیں گے کدھر لکھا ہے یہ؟ فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اب بھی نہیں آیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا ہے اور قرآن حق ہی کے ساتھ اترا ہے. انزلنا الیک الکتاب بالحق،
میرا سونا پیغمبر ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے بالحق. اچھا تو حق کی تلقین کرتے رہے تو حق قرآن ہے. اور دوسرا معنی تو آج ہمیں تلقین کرنے او بھائی آپ درس میں نہیں آئے, او بھائی درس نہیں سنتے, کبھی ایک دوسرے کی کلاس لینی چاہیے. یہ ایک میں ویسے ہی ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں. دوسرا کہ حق سے مراد دین حق, کیا جو پیغمبر لے کے آئے, اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ جَاءَ بِالْحَقِّ. میرا پاک پیغمبر ہم نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. تو اب مانا ہوگا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. خسران سے وہی بچیں گے جو آپس میں ایک دوسرے کو دین حق کی تلقین کرتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں جب دین حق کی تلقین کرو گے, دین حق کی تلقین, تو رکاوٹ بھی آئے گی, مخالفت بھی آئے گی, تانے بھی ہوں گے, لوگ بھی گالیاں برا بلا کہا جائے گا. اب جب کہا جائے گا تو اگلا سٹیج کیا ہوگا؟ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو ایک دوسرے کو کس کی تلقین کرتے ہیں؟ صبر کی بھی, کیونکہ حق کی راہ میں آنے والی تکلیفوں پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اللہ اپنے پیغمبر کو بھی تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. میرا پاک پیغمبر صبر کیجئے. حق کی راہ میں تکلیف, مصیبت, دکھ, پریشانی, آزمائش, امتحان آئے, اس پہ صبر کر لیجئے. صبر حق پہ ڈٹ جانے والا, صبر کرنے والوں کو انعام کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. ان کے ساتھ کون ہو جاتا ہے؟ اللہ کی معیت پا لیتے ہو میرے دوستو. اور کیا چاہیے؟ تو اس مختصر ترین صورت میں اللہ نے کامیاب لوگوں کے اصول بیان فرمائے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.